السلام علیکم. میں سید حسن رضوی کو دنیا کو اس ویڈیو کے ذریعے کچھ ایسا بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی سے نہیں سنا ہوگا. یہ بات ہم 4 لوگوں کی ہے، جو ایک میرے بھائی، ان کی بیوی اور ایک ان کے بچے کے متعلق ہے. میری عمر تقریباً 24 سال ہے، اور ان 24 سالوں میں اب تک میں صرف ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو میں اپنے والدین، ٹیچرز اور اپنے بزرگوں سے صحیح اور غلط کے بارے میں سنتا رہا تھا. پر میں نے ان باتوں کے بارے میں کبھی سوچا اور سمجھا نہیں تھا، اور چپ چاپ وہ کرتا جا رہا تھا جو مجھے کرنے کو کہا جا رہا تھا. پر میں نے جو اب سنا ہے یہ میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا تھا، اور میں خود یہ زندگی میں شاید کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ باتیں میں نے ان سے اتنی دلیل اور سچائی سے سنی کہ میں انہیں جھٹلا نہیں سکتا تھا. انہوں نے بتایا کہ ہماری زندگی کے مقصد میں جن باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم ان باتوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کر سکے. اور بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بہت گستاخی کر رہے ہیں. ہمیں ان کا نام بھی ٹھیک طرح عزت اور پیار سے لینا نہیں آتا. ہم تو اللہ تعالیٰ کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے کسی اپنے سے چھوٹے کا نام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ عزت تو ہم انسانوں کو دے رہے ہیں. یعنی جب ہم کسی کے ساتھ اپنے باپ یا اپنے ٹیچر وغیرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ان کی عزت اور احترام کی وجہ سے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، وہ یہ پسند نہیں کرتے، وہ رحم والے ہیں، وہ معاف کر دیں گے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ بڑے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. ان کے بارے میں ہم ایسے بتاتے ہیں، لیکن یہی باتیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے، وہ یہ پسند نہیں کرتا، وہ رحم والا ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ بڑا ہے، وہ سب جانتا ہے. ایسے جیسے ہم کسی اپنے سے چھوٹے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایسے الفاظ تو کوئی ہمارے بارے میں استعمال کرے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم اتنی شان و شوکت کے مالک، اتنی پاک ہستی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو سوچیں کہ ہمارا ایسے کہنا اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہوگا؟ نہیں، بلکہ بہت برا لگتا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام سب سے زیادہ عزت اور پیار سے لینا چاہیے تاکہ انہیں اچھا لگے. ہم اللہ تعالیٰ کی شان و عزت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جو واحد ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے. اور انہیں بتایا کہ ہم ظالم لوگ ہیں جو ہم جانوروں، پرندوں اور کیڑوں وغیرہ پر بہت ظلم کر رہے ہیں، انہیں جان سے مار رہے ہیں اور ان کا حق چھین کر خود کھا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ مجھے ان باتوں کا تب پتہ چلا کہ جب میں خود یہ غلطیاں کر چکا تھا، اور مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میں بہت گناہ کر رہا تھا اور غلط راستے پر چل رہا تھا. اور بتایا ہمیں کسی کو بھی تکلیف دینے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ ہم خود کو بھی تکلیف دینے کا کوئی حق نہیں رکھتے. اس لیے ہمیں کسی جاندار پر بھی زبردستی یا ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتے. اس لیے ہمیں جانداروں پر رحم کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا برا سلوک نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی ہم بہت سے جانداروں، خاص کر جانوروں اور پرندوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، انہیں ذبح کر کے کھا رہے ہیں، ایسے جیسے یہ کی فصل ہے، یعنی جب چاہا اسے اگا لیا اور جب چاہا اسے کاٹ لیا. تو کیا یہ رحم ہے؟ ایسا رحم کرنے کو ہمیں کہا گیا ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ظلم کو غلط بھی کہہ رہے ہیں اور خود ظلم کر بھی رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم یہی سلوک کسی انسان کے ساتھ کریں تو وہ گناہ ہے، اور اگر کسی جانور کے ساتھ کریں تو وہ ثواب ہے. یہ کیسا انصاف ہے؟ ہم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اب اتنے جدید دور میں بھی جو کام ہم گاڑیوں سے لے سکتے ہیں، وہ کام ہم ابھی تک بھی جانوروں سے لے رہے ہیں اور ان کو قید کر رہے ہیں، جس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. بلکہ ہمیں تو ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. پر ہم اتنے ظالم اور سخت دل ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے سوا کسی کی تکلیف کا احساس نہیں رہا. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جن جانوروں اور پرندوں کو مار کر ہم ان کا گوشت کھا رہے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، ان کا بھی جینے کو دل کرتا ہوگا؟ کیا اس دنیا میں جینے کا حق صرف انسانوں کو ہے؟ بلکہ نہیں. اس لیے ہمیں کسی کے ساتھ بھی زبردستی نہیں کرنی چاہیے. اور زبردستی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی کو بنا پوچھے اس کی اجازت کے بغیر کچھ کرنا. تو پھر جب ہم کسی جانور کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو کیا ذبح کرنے سے پہلے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں ذبح کر لیں یا نہیں؟ اگر تو وہ کہتا ہو کہ ہاں کر لو، پھر تو یہ زبردستی نہ ہوئی.
اور اگر وہ اس بات پر راضی نہ ہو یا ہم اس سے پوچھے بنا ہی اسے ذبح کر دیں تو پھر سمجھ لو کہ ہم نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے، یعنی ظلم کیا ہے، جس کی ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور ہم کہیں گے کہ وہ کون سا بول سکتے ہیں، وہ کون سا ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں جو ہم ان سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے کہ وہ ہمیں کچھ نہیں بتا سکتے، پر ہماری عقل تو ہمیں بتا سکتی ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، جینا چاہ رہے ہیں یا مرنا۔ اس لیے ہمیں ان کے ساتھ وہ کرنا چاہیے جو وہ چاہ رہے ہیں، وہ نہیں جو ہم چاہ رہے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہمیں سب سے زیادہ عقل دی گئی ہے جو کسی مقصد کے لیے دی گئی ہے، پر ہم اس عقل کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں عقل اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہم صحیح اور غلط کی پہچان کر کے ان گناہوں اور غلطیوں سے بچ سکیں جن کی ہمیں اجازت نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جب ہم اپنی عقل سے کسی کی خوشی اور تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں تو کیا پھر جب ہم کسی جانور کی گردن پر چھری رکھتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اس کو اسے کتنا تڑپ رہا ہے، اس کے دل میں کیا بیت رہی ہوگی، ہمارے چھری پھیرنے سے اسے کتنا درد ہوگا۔ اور یہ سب جانتے ہوئے بھی ہم ان کے ساتھ یہ غلط سلوک کر رہے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ ہم سے کمزور ہیں، کہ ہم عقل کی وجہ سے ان سے زیادہ طاقتور ہیں، اس لیے کہ ان کا کوئی ہے نہیں جو ان کو ہم سے بچا سکے۔ انہوں نے کہا، پر ہم یہ بھول رہے ہیں کہ ان کے مالک بھی وہی ایک اللہ تعالیٰ ہے جو یہ سب دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ان جانوروں سے کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو، میں ان ظالموں سے تمہارے ایک ایک ظلم کا حساب دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی کھا رہے ہیں ہمیں ایک دن اس کا بھی حساب دینا ہوگا، اور کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو چاول، روٹی، پھل یا سبزی وغیرہ ہم جینے کے لیے کھا رہے ہیں وہ کتنی جانوں کو مار کر حاصل کی گئی ہے۔ ان کی سوچ اتنی دور تک تھی، انہوں نے بتایا کہ ہم کیڑوں وغیرہ سے ان کا حق چھین کر خود کھا رہے ہیں جو درختوں اور فصلوں سے رزق ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پر ہم زہریلی دواؤں یعنی سپرے وغیرہ کے ذریعے ان کا حق چھیننے کے ساتھ ساتھ ان کو جان سے بھی مار رہے ہیں۔ بتایا کہ جو چیونٹیاں ہمارے نیچے آ کر مر رہی ہیں ہمیں ایک دن ان سب کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور بتایا کہ ہمیں بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے، ہم بچے پیدا کر کے مزید گناہوں کا باعث بن رہے ہیں، کیونکہ اپنے بچوں کی خاطر انسان بہت سے غلط کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور ہمارا بچہ ایسے گناہوں کی ابتدا ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس کے ہر دکھ تکلیف، اس کی آنے والی نسل اور اس کی زندگی کے تمام گناہوں کے ذمہ دار اس کے وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اس بچے کو دنیا میں آنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم بہت گناہ گار ہو چکے ہیں، اس لیے اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اپنے سب گناہوں کی توبہ کر لینی چاہیے، اور جو توبہ ہم کر رہے ہیں وہ سچی توبہ نہیں ہے، کیونکہ ہم توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں، ہم پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ صحیح توبہ وہ ہے کہ جس میں ہم ہاتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے سب گناہوں کی معافی مانگیں اور ان سے یہ وعدہ کریں کہ اس کے بعد ہم کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہمیں ایک بار معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا، پر میں جانتا ہوں کہ میں زندہ رہ کر یہ وعدہ نہیں نبھا سکوں گا، کیونکہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم سے گناہ ہوتے رہیں گے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکا میں خود کو اس زندگی سے ختم کر دوں گا، اور وہ بھی بنا کسی تکلیف کے۔ اور ہم موت سے اتنا بھاگ کیوں رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جتنا مرضی بھاگ لیں ایک دن مرنا ہی پڑے گا، تو پھر یہ سب جان کر بھی ہم اتنے گناہ کیوں کرتے جا رہے ہیں اور قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور اگر اسی انتظار میں زندگی گزارتے چلے گئے تو تب تک تو شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور پھر ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور آخرت کی سزا کتنی دردناک ہوگی ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس دور میں تو اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، اگر ہم چاہیں تو بنا تکلیف کے بھی مر سکتے ہیں، پر ہم سمجھتے نہیں۔ انہوں نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے آخری بار سچے دل سے توبہ کر کے ان سے یہ وعدہ کروں گا کہ میں اس کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور پھر میں خود کو اس زندگی سے ختم کر کے خود کو ان کے پاس پیش کر دوں گا تاکہ مجھ سے اس کے بعد کبھی دوبارہ کوئی گناہ نہ ہو سکے۔ تو انہوں نے ٹھیک ایسا ہی کیا اور ہمیں دکھا دیا کہ یہ صحیح ہے اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جنہوں نے مجھے اور میری بھابھی کو یہ سب بتایا وہ کوئی اور نہیں، میرے سگے بھائی تھے جو بہت اچھے اور رحم دل انسان تھے، جن کا نام سید عمران علی رضوی ہے، اور کچھ ہی دن پہلے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اب ہم بھی وہی کرنے جا رہے ہیں جو میرے بھائی نے کیا، جو ہمیں بھی صحیح لگا، یعنی ہم بھی ان کی طرح بنا کسی تکلیف کے خود کو مار کر اپنے مالک اپنے خدا جی کے پاس پیش ہونے جا رہے ہیں۔
جن کے علاوہ ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، جہاں ایک دن سب نے جانا ہے، اور ہم یہ فیصلہ بہت سوچ اور سمجھ کر پورے ہوش و حواس میں کر رہے ہیں، اور اپنی موت کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اس میں کسی کا بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور ہمیں کسی پر بھی کوئی گلہ یا ناراضگی نہیں ہے۔ اور میرا آپ سب کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب ہماری اس حقیقت کو جان جائیں کہ ہماری مرنے کی وجہ کیا تھی۔ اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی مجھ سے سنا یا میرے بھائی نے جو بھی کہا، آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، ہمیں اس سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے، اور آپ اس پر عمل ہمارے کہنے پر نہیں کرنا، اور یہ صحیح ہے یا غلط اس کا فیصلہ آپ نے خود سوچ اور سمجھ کر کرنا ہے، اور صرف اس پر عمل کرنا ہے جو آپ کو صحیح لگے، کیونکہ آپ کی کسی بھی غلطی اور گناہ کا ذمہ دار میں نہیں، آپ خود ہوں گے۔ اور میرے بھائی کہا کرتے تھے کہ کبھی کسی سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنی عقل سے کام لو اور اس بات پر عمل کرو جو آپ کو صحیح لگے، اور یہ مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر یہ سوچنے لگو گے تو کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہم پر طرح طرح کے الزام لگائیں گے، ہمیں پاگل کہیں گے، غلط کہیں گے، پر ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور کون صحیح ہے اور کون غلط اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ میں آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زندگی میں مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں یا میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو، کسی کو تکلیف ہوئی ہو، تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا، اور پلیز میرے کچھ بھی کیے کی سزا کسی اور کو مت دیجیے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح سمجھنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔